اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، آپ لوگ جان چکے ہیں میرے ٹائٹل کی وجہ سے میں ڈاکٹر ایش شیخ جو کہ یونانی پریکٹس کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں اور آگے اس کو فالو اپ کروں گا انشاءاللہ۔ آج کچھ چیزیں جو میرے سامنے گزر رہی ہیں پریکٹس لائف میں، وہ کچھ پروسیس میں آپ لوگ کے سامنے حجامے کے تعلق سے رکھنے والا ہوں۔ سب سے پہلے کہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فوٹوز دیکھ رہے ہیں، جس طریقے کے جو فوٹوز میں لگایا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہمارے تھیراپیز، جس کو کپنگ تھیراپی سنت کہا جاتا ہے، حجامہ کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ آج میں اسی ٹاپک کے اوپر پوری بات کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، کچھ فوٹوز آپ لوگ کے سامنے ہیں، جو فوٹو میں نے لگایا ہوں، یہ فوٹوز ایسے ہیں کہ جو ایک پروفیشنل ڈاکٹر نے نہیں کیے ہیں، بلکہ ان پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ سرٹیفکیٹ کورس 6 مہینے کا، 4 مہینے کا، 2 مہینے کا کر لیتے ہیں، اور آج کل سرٹیفکیٹ کورس 15 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن کے ہو رہے ہیں، جس کے اندر سرٹیفکیٹ 5,000، 10,000، 7,000، 15,000 اس طریقے کے سرٹیفکیٹ جو ہے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس تھیراپیز کا جو مذاق بن رہا ہے، اس طریقے کے جو کورسز چل رہے ہیں ان کو ایوائڈ کرائے، اور ان کے اوپر جس طریقے سے آیوش کے اوپر ابھی ایگزام لے کر آ گیا ہے کہ آیوش والے جو ہے ایگزٹ ایگزام ڈاکٹر دے، تو جب ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اسٹوڈنٹ کو ایگزام دینا ہے تو آپ لوگ یہ کیوں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آتی ہے؟ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے کے کورسز کے اوپر بھی پابندی لگائے، کیونکہ کوئی بھی چیز 1 یا 2 مرتبہ سیکھنے سے حاصل نہیں ہو جاتی، یا 1 دن، 2 دن یا 3 دن کے کورسز کرنے سے جو ہے نہیں سیکھ پاتا ہے انسان۔ ڈاکٹر کو جو ہے 5.5 سال اس تھیراپیز کو سیکھنے کے لیے لگتے ہیں۔ تو یہ کچھ فوٹوز آپ لوگ کے سامنے ہیں جو کہ ان پروفیشنل لوگوں کے ہیں۔ آپ یہ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہوں کہ 80 سال کی عمر میں 140 کپ جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو بھی شخص نے کیا ہے، جو بھی ہے، میں ان کا نام وغیرہ کچھ ظاہر نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز آپ لوگ یہ سوچئے کہ 80 سال کے مریض کو، پیشنٹ کو، جس کو مائیگرین ہے، ہم 140 کپ اگر لگاتے ہیں تو وہ پیشنٹ سڈنلی شاک میں جا سکتا ہے۔ کیا یہ جو لگانے والا ہے، میں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی بھی کتاب کے اندر 14-16 کپ کے اوپر ہم کو نہیں ملتا ہے کہ اتنے کپ لگایا جائے۔ ایک ہیلتھی پرسن کو زیادہ سے زیادہ 16 یا 14 کپ لگائے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد کہ کٹ کی بات کی جائے تو کٹ جو لگائے جاتے ہیں، یہ بلڈ لانا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے بھر جانا چاہیے کپ میں۔ جب آپ ایک ڈاکٹر، پروفیشنل ڈاکٹر سے کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حجامہ کیا ہے۔ حجامے کے جو کٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایک ڈاکٹر کو پتہ ہوتے ہیں کہ اس کا کٹ کتنا ہوتا ہے، اس کی سائز ہوتی ہے، وہ سائز کے حساب سے کٹ لگائے جاتے ہیں۔ ان سب غلطیوں کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی غلطیاں ان پروفیشنل لوگ کر رہے ہیں، برائے مہربانی آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے نبی کی سنت کا آپ مذاق نہ بنائیں۔ میرے نبی کی سنت کو جب مذاق بناؤ گے، سنت کر کر آپ لوگوں کے سامنے بتاتے ہو، تو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ لوگ تو سنت سمجھ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی مریض جو ہے، وہ پیشنٹ جو ہے کمپلیکیشن میں جاتا ہے، کوئی عوارض، کوئی مرض پیدا ہو جاتا ہے، تو نام میری نبی کی سنت کا خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کئی کیسز ایسے دیکھ چکا ہوں۔ کووڈ کے ٹائم پہ میں ایک ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتا تھا، وہاں پر جو ہے میرے پاس ایک کیس آیا، 75 ایئرس ایج تھی، وہ پیشنٹ کو جو ہے بخار تھا، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے حجامہ کروا لو۔ تو یہ چیزیں پروفیشنل لوگ ہی کریں گے،
प्रोफेशन डॉक्टर जो होता है वो कभी इन चीज़ों को नहीं करता है। इसी तरीके से कारी मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में एक मर्तबा मैं सुन रहा था कि उनको भी एक प्रोफेशन ने कहा कि आपको जो है एक मर्ज़ है जिसको मलेरिया कहा जाता है, तो उनको बताया गया कि आप जो है ये हिजामा करवा लो, तो उसके ज़रिए सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। पहले ये वही करेंगे, डॉक्टर कभी भी ये चीज़ें नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आपको मेरे नबी की सुन्नत यानी हिजामा करवाना है तो जो लोग इनके माहिर हैं, हर कोई लगा दे रहा है हिजामा स्पेशलिस्ट, जो कि हर किसी को हिजामा सीखने के लिए ज़िंदगियाँ लग जाती हैं, किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए ज़िंदगियाँ लगती हैं, यूनानी प्रैक्टिस को सीखने के लिए ज़िंदगी लगती हैं। इसी तरीके से हिजामे को सीखने के लिए तकरीबन कम से कम 2 से 3 साल किसी जो भी डॉक्टर है जो क्वालिफाई है उनके अंडर रहकर इसको सीखना चाहिए। इसके बाद बात की जाए कि डॉक्टर का जो हिजामा होता है, आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे फ़ोटोज़ देख सकते हैं जो आप लोग के सामने चल रहे हैं कि ब्लड कितना निकलता है, ब्लड कट कितने होते हैं, कट की भी एक साइज़ होती है, उस साइज़ के हिसाब से जो है कट मारे जाते हैं। किताबों के अंदर 0.01 mm के कट है। जी हाँ, तो ये कट की साइज़ को हमको सामने रखकर जो है डॉक्टर जो प्रोफेशनल है वो आपको उस चीज़ को सामने रख कर करेगा। दूसरी एक चीज़ कि हर चीज़ इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है, किसी का ब्लड ज़्यादा निकलता है, किसी का कम निकलता है। ये भी चीज़ें जो है डॉक्टर जो पढ़े लिखे हैं उनको पता होगी। आजकल मेरे सामने देखिए, आपके सामने एक मैसेज रख रहा हूँ कि एक हजाम जो है वो कहने लगा कि हिजामा मुझे भी आता है, यानी एक नाई ने भी जो है मेरे नबी की सुन्नत का मजाक बना के रखा है। दूसरी चीज़ कि कुछ उलमा इकराम हिजामा कर रहे हैं, वो लोग भी जो है मेरे नबी की सुन्नत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, मैं खुले आम चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 140 कप जो लगाने वाला है ये भी कोई एक आलिम है, बल्कि ये आलिम है जो भी शख्स है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि मेरे नबी की जो है सुन्नत के साथ आपने इसको मजाक बना कर रखा हुआ है। जब तक नीम हकीम खतरा जान, एक कौल जो है बोला जाता है कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। यही चीज़ मुझे आज अफसोस का बाइस बना रही है। मैं अपने आप पर शर्मिंदगी भी महसूस करता हूँ कि मेरे नबी की सुन्नत के साथ किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है, मैं तकरीबन 4 साल से हिजामा कर रहा हूँ, लेकिन जब इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की चीज़ें ग्रुप में आती हैं, इस तरीके की चीज़ें गैर मुस्लिमों के सामने आती हैं, तो मैं अपने आप को जो है शर्मिंदगी से अपने सर को झुका लेता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे सामने जो आयुर्वेदिक लोगों से मेरी डिबेट होती है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से मैं बहस करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जो लोगों से मैं ये चीज़ें समझाता हूँ, वो लोग मुझे शर्मिंदा इसलिए कर देते हैं कि तुम तो कहते हो कि मेरे नबी की सुन्नत है, तुम हदीसों के ज़रिए हमको ये चीज़ें बताते हो, लेकिन आज देखो कि तुम्हारे अपने ही लोगों ने इस चीज़ का मजाक बना कर रखा हुआ है। हाँ, मेरे सामने कई प्रोफेशनल डॉक्टर जो है, जो आयुर्वेदिक के स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, वो मेरे सामने इस चीज़ पर डिबेट करते हैं और मैं उन लोग से जो है कॉल पर या किसी भी चीज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया जो है कई सारे ग्रुपों में ऐड हूँ, तो उसके ज़रिए मुझे जो है मेरे नबी की सुन्नत का जब आप लोग मजाक उड़ाते हो, मेरे नबी की सुन्नत को जो है आप शर्मिंदगी के साथ मुझे भी मेरे सर को झुका लेना पड़ता है कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। इसीलिए नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान वाला काम ना करिए, बल्कि आप लोग को करना ही है तो 5.5 साल जो है BOMS का कोर्स आता है, आयुर्वेदिक का कोर्स होता है, इन कोर्स को करिए और उस थेरेपीज़ को सीखिए। इसी के बाद मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आजकल जो कोर्सेज चल रहे हैं 2 महीना 15 दिन के 5,000 रुपये 10,000 रुपये में जो कोर्स चल रहे हैं, हिजामा एक्सपर्ट, दूसरी थेरेपीज़ एक्सपर्ट, इनके अंदर जो है जो भी आ रहा है अनप्रोफेशनल भी है, वो भी लगा ले रहा है कि जो है हिजामा कपिंग स्पेशलिस्ट। तो इसके ऊपर ध्यान दें और इस तरीके के जो फ्रॉड लोग जो है कर रहे हैं, बराए करम मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और DHO वगैरह जो भी अधिकारी वगैरह जो बैठे हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के जो भी लोग स्पेशलिस्ट करके बैठ रहे हैं, आप उनकी कम से कम आयुष की डिग्री है या नहीं है, वो क्वालिफाइड डॉक्टर है या नहीं है, इस चीज़ को जो है आप लोग देखिए। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है ताकि जो है इस मुल्क के अंदर जो डॉक्टर हैं वो फ़ख्र से अपना सर को ऊंचा रख सकें।
کوئی بھی انسان ایک دن کا کورس کرنے کی وجہ سے ایکسپرٹ ہجامہ اسپیشلسٹ نہیں بن جاتا. اسی لیے میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور جو ڈاکٹر ہجامہ کر رہے ہیں، یونانی پریکٹس، آیورویدک پریکٹس کر رہے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ براہ کرم اس چیز کو مذاق نہ بنائیں. اس چیز کو مذاق بناؤ گے کل کو اللہ کے سامنے جو ہے ہم کو کھڑے ہونا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے کہ ہم نے جو علم سیکھا ہے اس پر کتنا عمل کیا ہے. اس لیے امید کرتا ہوں بڑے ہی شرمندگی کے ساتھ میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس طریقے کی فوٹوز دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ قوم کو ہم تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ جاہل قوم، یہ جاہل لوگ، میں خود جاہل ہوں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس چیز سے کیا ہو سکتا ہے. اس لیے جس چیز کا علم نہ ہو اسے نہ کریے، اس چیز کا خیال رکھیے. میں ڈاکٹروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس چیز کو بھی سیکھ رہے ہیں مکمل سیکھیے. اور میں شکر گزار ہوں میرے اساتذہ کا، جنہوں نے مجھے جو علم دیا ہے میں آج اس پر اس قابل بنا ہوں کہ میں آج یہ ویڈیوز جو ہے آپ لوگ کے سامنے بنا رہا ہوں. اور میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ہجامہ بھی کرا رہے ہوں تو کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے کرائیے جو کہ اس چیز میں ماہر ہو، بلکہ کسی بھی ان پروفیشنل، ان کوالیفائڈ حجام، عالم یا پھر ادر جو دوسرے لوگ ہیں ان سے آپ جو ہے ہجامہ نہ کروائیے، کیونکہ وہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے. ہر ایک بیماری کے الگ الگ مرض کے پوائنٹ ہوتے ہیں، وہ پوائنٹ کو اگر پکڑ کر ہجامہ کرا جائے تو آپ کو جو ہے بہت جلد آرام مل سکتا ہے. اسی لیے میرے جو سنت میرے نبی کی ہے اس سنت کو سنت سمجھ کر کرائیے، بلکہ مذاق نہ بنائیے. امید کرتا ہوں کہ میری یہ ریکویسٹ جو ہے پورے ڈاکٹر، جو بھی ان پروفیشنل لوگ ہیں اور جو بھی لوگ ہیں ان تک بآسانی پہنچی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا، آیوش کے NCISM اور ان کوالیفائڈ جتنے بھی ہجامہ سینٹر چل رہے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ سوچے گی اور ضرور جو ہے اس طریقے کے جتنے بھی فراڈ ہو رہے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب اور ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھا دے کہ میرے نبی کی سنت کا ہم مذاق نہ بنائیں، اور میرے نبی کی جو سنت ہے ہم اس کا جب مذاق بنائیں گے تو کل قیامت میں بھی جو ہے ہم کو اس کا حساب دینا ہے. جو ہم لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے جسم کے ساتھ، لوگوں کے ایمان کے ساتھ، لوگوں کے بدن کے ساتھ، لوگوں کی صحت کے ساتھ جو بھی کھلواڑ کریں گے ہم کو اس کا جواب اللہ کو دینا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جتنے بھی لوگ جو ہے اس فیلڈ یعنی حکمت عملی سے جڑے ہوئے ہیں، طب نبوی سے جڑے ہوئے ہیں، طب یونانی، طب آیورویدا سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو جو ہے صحیح طور پر حکمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور ہم سب ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں جو ہے موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.